اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی قیمتی چیز، سب سے بڑا انعام وہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا۔ بہت بڑی دعوت، بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں روزی رزق ہر ایک کو دیتا ہوں، جو مجھے مانے اس کو بھی روزی دیتا ہوں، جو مجھے نہ مانے اس کو بھی روزی دیتا ہوں۔ من لا یؤمن من یحب ومن لا یحب، جس سے میں محبت کروں اس کو بھی میں روزی دیتا ہوں، اور جس سے میں محبت نہ کروں اس کو بھی روزی دیتا ہوں، لیکن ایمان اس شخص کو عطا کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو اہل ایمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال کیا۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اس سارے واقعے کو بیان کرنا آپ حضرات کے علم میں لانا مقصود نہیں ہے۔ دو باتیں جو سورہ کہف کے اندر ایمان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اس سے اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات میں کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، یہ چند نوجوان تھے، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان اور اس وقت کے اوپر دین عیسوی کو محفوظ اور اس پر استقامت کے لیے اس ظالم بادشاہ کے شہر اور ملک کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اس دولت کو اور ان کی سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر 309 سال ان کو زندہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنے کا یہ سبب بھی پیدا فرمایا کہ اس غار کا جو منہ تھا وہ شمالاً یا جنوباً تھا۔ سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا مغرب میں غروب ہوتا تو سورج کی روشنی تو آتی تھی اس غار کے اندر، لیکن سورج کی شعاعیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر نہیں آنے دی۔ ایمان کی وجہ سے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی، 309 سال وہ غار کے اندر زندہ رہے، ایمان کو بچایا، اور ایمان کو بچانے کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، جب وہ بازار میں کھانا دینے کے لیے گئے تو اس زمانہ کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کروں گا، ہماری سمجھ میں یہ بات اللہ کی نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ بات اللہ کی نہیں آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء جہاں یہ دعوت دے رہے تھے وہاں یہ دعوت بھی دے رہے تھے کہ دنیا عارضی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، میدان حشر کا مرحلہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوگی۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ حالانکہ مٹی کے اندر جب کوئی چیز مل جائے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کا علاج یہ کیا، اور ان کے غلط نظریے اور غلط فکر کا علاج یہ کیا کہ ان کو مشاہدہ کرا دیا کہ جس طرح میں نے ان کو اس غار کے اندر 309 سال رکھ کر دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے، میں اس بات پر قادر ہوں، تمہیں موت بھی دوں گا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا بھی میرا کام ہے۔ اور اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ کیسے زندہ ہوں گے، حالانکہ مشکل کام تو وہ ہوتا ہے جس کو پہلی مرتبہ کیا جائے۔ تم تو پیدا ہو چکے ہو، تمہارا وجود تو بن چکا ہے، تمہاری ہڈیاں
دوسرے مقام پر جب ولید بن مغیرہ اور اس قسم کے غلط نظریے، غلط عقائد، غلط افکار رکھنے والے لوگ، انہوں نے بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ قبر سے ہڈی لا کر حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ہڈی لا کر کھڑی کر دی اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ کر ان کو یہ بات سمجھائی، اور سب سے بڑی دلیل جس کی پوری کائنات میں جس کا توڑ نہیں ہے، قرآن کا توڑ ہے کوئی؟ بالکل نہیں ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس کو توڑنے والا آج تک کوئی مائی کلام پیدا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو خود لاجواب تھے، آپ کو کون لاجواب کر سکتے؟ آپ تو خود لاجواب تھے، آپ کو کون لاجواب کر سکتا تھا؟ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح سے شام تک وحی کا پہرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورۃ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صبح کو اس کو پڑھا کر۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے سارے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن کے برابر ثواب ایسے ہے جیسے جس شخص نے 10 قرآن مجید ختم کیے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی حجت، آئی ہوئی قرآن، آئی ہوئی دلیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس ذات نے، جس کامل اور قدرت والی طاقت والے قدیر ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس ہڈی کو دوبارہ بھی وہی ذات پیدا کرے گا۔ تم کیا کہتے ہو وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی تو میں عرض کر رہا تھا، ایمان کی برکت سے، ایمان کی دولت، ایمان کے اوپر استقامت، اللہ اکبر۔ صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک جملہ، ایک بات ارشاد فرما دیں ایسی جو جامع معنی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کلام جامع معنی، دنیا کائنات کے تمام علماء مل کر آپ کے ایک فرمان کی تشریح کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جامع کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کلمہ عطا فرما دیجئے، میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ ساتھ ہی عرض کیا، ایسا جامع کلمہ عطا فرما دیں، ارشاد فرما دیں، پھر میں کسی اور سے بھی سوال نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر، آپ کی ذات پر، آپ کی صفات پر ایمان لے آ، پھر ڈٹ جا۔ اور جب آدمی ایمان پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نصرت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جب ایمان پر آدمی ڈٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ جب تم ایمان پر کہ میں نے حرام کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کی کسی بھی سنت کی نافرمانی نہیں کرنی، جان جاتی ہے چلی جائے، مار جاتا ہے چلا جائے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایمان کسی بھی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو اس وقت اللہ کا وعدہ ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کی مدد کرو، یا کبھی یہ منع نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے کہ میری مدد کرو، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس تمام کے تمام مددوں سے، شریکوں سے، مشوروں سے پاک ذات ہے۔ یا علماء ان تنصر اللہ کا معنی یہ فرماتے ہیں اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے نبی کی مدد اگر تم کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری مدد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے بدر میں مدد کی تھی، جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو کم ہے، مٹھی بھر مسلمان ہے، اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذہن، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا فکر مادیات پر تھا، اسباب پر تھا، اور ان 313 میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ نے میدان بدر میں ان کی مدد کی فرشتوں کی ساتھ، یہ نہیں کہ فرشتے نازل ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کافروں پر ان کا دبدبا اللہ نے قائم کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ کی بات پوری ہوئی یا نہ ہوئی؟ کب؟ جب ہم ایمان پر مضبوط رہیں گے، جب ہم ایمان پر استقامت کے ساتھ رہیں گے، جب ہم اپنے عقیدے پر استقامت کے ساتھ رہیں گے، قرآن پر استقامت کے ساتھ رہیں گے، عقیدے پر استقامت کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے فرمان پر استقامت کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پھر نصرتیں فرمائیں گے، گھر بیٹھ کر، دین کو چھوڑ کر، عقیدے کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کو بیچ کر، ٹکے کے حساب سے ایمان کو جس شخص، اور اس میں آتا ہے قرب قیامت میں یہ ہوگا، صبح کو شخص مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو ایسے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ایمان دیا، جو ہمیں عقیدہ دیا، جو ہمیں جماعت دی، جو ہمیں نظریہ دیا، جو ہمیں فکر دیا، جو اللہ نے ہمیں اکابر عطا فرمائے، ہمیں الحمدللہ اس بات کا فخر ہے، الحمدللہ فخر ہے اس بات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی ملاقات، تفسیر عرض نہیں کرتا، ان دونوں کی ملاقات، اور خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ولی نہیں تھے، بزرگ نہیں تھے، وسب نہیں تھے، کتب نہیں تھے، ابدال نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی کہ ایک نبی دوسرے نبی سے جا کے کچھ سیکھے، ایک نبی دوسرے نبی سے جا کر کچھ پڑھے، کچھ سیکھے۔ تو حضرت امیر شریعت سید طاہر شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں سچے نبی کی دلیل بہت ساری ارشاد فرماتے تھے، وہاں یہ بھی ارشاد فرماتے تھے سچا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، سچا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اللہ جبرائیل امین بھی، بات کو غور سے سننا ذرا، جبرائیل امین بھی انبیاء کے استاد، ان کے واسطے استاد نہیں ہے، ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو خود تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ کسی بھی عام آدمی کے سامنے اللہ اپنے نبیوں کو بیٹھنے نہیں دیتا، پڑھنے نہیں دیتا، اور اگر نبی ہو اور وہ کسی عام انسان سے پڑھے تو پھر استاد کا درجہ تو بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیسے اپنے انبیاء کی شان کو قائم رکھا، اپنے نبیوں کی عظمت کو کیسے قائم رکھا۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ
ایک بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے ایسے خواہ ایک انسان کو مار دیا. تو آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ کافر تھا، یہ بچہ کافر تھا، اور ماں باپ کا بہت لاڈلا اور پیارا تھا. اس کے ماں باپ مسلمان تھے، ایمان والے تھے. اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کو لوٹنا تھا، ان کے ایمان کو خراب کرنا تھا، ان کے عقیدے کو خراب کرنا تھا. اس لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ایمان اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ کو اتنا منظور ہے کہ اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کے بیٹوں کو اللہ نے مارنے کا حکم دے دیا. اتنا ایمان مضبوط، اتنے ایمان کی اہمیت، اتنی ایمان کی شان. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی، بلکہ اسی سورہ کہف کے آگے جا کر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت کو جو مارنے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی طرف سے تھا. اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو پالش بھی کیا، اپنے ایمان کو تازہ بھی کیا، اپنے ایمان کی تجدید بھی کیا کرو. کس کے ساتھ؟ بجدد الایمان لا الہ الا اللہ. آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جگہ دو، اس سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پر بارش ہو جاتی ہے. تو یہ ایمان کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور عقیدے کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی اپنے عقیدہ، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے عقیدے کے بارے میں فکر کرنا، اور لوگوں کے ایمان کے بارے میں فکر کرنا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. اور یہ بھی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. جیسے جماعت والے کہتے ہیں بھائی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے یہ ہمیں کیا عطا فرمایا. کیا مطلب ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبی اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ داعی بن کر آتے تھے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دین کو کامل اکمل مکمل کر کے ہمیں عطا فرما دیا، اور اب ہم اس دین کے داعی پوری امت مسلمہ ہے، پوری امت مسلمہ ہے. ہر ایک فرد مومن اس پر لاگو ہے، ضروری ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ آگے اس دین کی دعوت دے، آگے اس دین کی تبلیغ کرے. اور ہمارے معاشرے میں جس طرح اور بہت ساری وبائیں جو ہماری فصلوں کو، جو ہماری اجناس کو، جو ہماری اور بہت ساری جو ضروریات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر وائرس موجود ہیں، ایسے ہی ایمان کو ختم کرنے والا وائرس بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. عقیدے کو خراب کرنے والا وائرس بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جیسے بہت سارے وائرسوں کی کوئی شکل نہیں ہوتی، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور یہ جتنے بھی وائرس موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ہر ایک وائرس ہمارے اعمال کا دشمن نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. نمازوں کا دشمن نہیں ہے، زکاتوں کا دشمن نہیں ہے، حج اور روزے کا دشمن نہیں ہے. یہ وائرس ہمارے عقیدے اور ایمان کا دشمن ہے. اثر جا ختم کرو بس. نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو، سب کچھ کرو، بس ایک وائرس ایمان والا، وہ
باقی نہیں رہے گی، اور وہ وائرس ختم نبوت پر حملہ کرنے والا وائرس ہے۔ حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت پر حملہ کرنے والا وائرس ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور تحفظ کے بارے میں وائرس ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ ہم نے جس طرح اور اس ظاہری اور اس بیماری والے وائرسوں سے بچنا ہے، اس عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے والے وائرس سے بھی بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، خبردار بھی کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے اور خبردار بھی کرنا ہے۔ ہم خبردار کرتے ہیں جی اسلام آ رہا ہے جی، ڈینگی آیا ہوا ہے جی، ڈینگی بخار آج کل چل رہا ہے جی، خبردار ہے نا، سردی سے بچنا ہے، یہ گول استعمال کرو، یہ گول استعمال کرو۔ ایسے ہی بھائی اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے وائرس جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور ایمان کو خراب کرنے والے وائرس جتنے موجود ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کے ہم پہرے دار ہیں، ایسے ہی ازواج و اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے بھی ہم محافظ بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، اور کوئی بھی عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اس عقیدے کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور پھر ہم نے قصے اور کہانیاں بنا دی، اپنی گٹھڑی سنبھال کر نچوڑ ڈال، اپنی گٹھڑی سنبھال کر نچوڑ ڈال کی، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور حضور علیہ السلام کے امر کے بھی خلاف ہے، حضرات صحابہ کرام کے اگر ہم نام لیبر ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں؟ ہم کسی اور کو اس سے خبردار نہیں کریں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر اس قسم کی بات نہیں کریں گے، نظریے کی بات نہیں کریں گے، عقیدے کی بات نہیں کریں گے، دین اسلام کی اساس اور بنیادوں کی بات جب تک ہم اپنے اولاد کے قلوب و اذہان میں ان باتوں کو نہیں ڈالیں گے، وائرس آئے گا، اور یہ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے عقائد خراب ہوں گے، پھر آپ ایک وقت آئے گا بیٹھ کے روئیں گے، رونے کے علاوہ اور کوئی سارے کار نہیں ہوگا۔ آج مجھے ترمنا شاہ صاحب بتا رہے تھے، اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، اس کا ملک ہے یہودیوں کا ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر آئی فون پر باقاعدہ طور پر قانونی طور پر پابندی لگا دی ہے، ہمارے ملک میں یہ فون نہیں چلے، اور یہودی اپنی عورتوں کے بارے میں یہ قانون پاس کرا دیا گیا ہے، ہماری کوئی عورت بغیر پردہ کے نہیں ہوگی۔ فوج کے اندر یہ قانون پاس کرایا گیا کہ جو فوج کے اندر یہودی ہے وہ داڑھی نہیں کٹوائے، داڑھی نہیں کٹوائے گا۔ اور ہم مسلمان، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ سکھوں کے کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے، اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ سکھوں کے کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے، اور جو اسلامیہ کالج ہم نے بنایا ہوا ہے اور پڑھایا کیا جا رہا ہے، سارا اس آیت کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے۔ مکس گیدرنگ، لڑکے کٹھی بیٹھی ہیں، لڑکے کو کٹھے بیٹھے ہیں، باہر کیا لکھا ہوا ہے، رب زدنی علما۔ تو اسلامیہ کالج، اور جس پر ہم نے آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں لوگوں کو چکر دینے کے لیے، اس میں اسلام نہیں ہے۔ عطاء المسلم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ بھی یاد آ گیا، وہ فرماتے تھے
کہ ایک آدمی تھا، وہ ٹرین پہ سوار ہوا، ملتان سے کراچی جا رہا تھا، وہ تھا وہ مہاجر اور جس کو ہم رانگڑ کہتے ہیں وہ تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اور جب بھی کوئی اسٹیشن آتا بیٹا اس کو اترتا، جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی، ہر اسٹیشن پر آتا، چائے وغیرہ پینی، پان وغیرہ لانا، کنگھی شنگھی کرنا، اور پھر وشل ہونی، وہ سیٹی بجانی، گاڑنے بیٹھ جاتا، ہر اسٹیشن آتا ہے ایسے، ہر اسٹیشن آتا ہے ایسے ہی کرتا، روڑی کا تھا یا کوئی اور اسٹیشن تھا، وہ اس کا بیٹا نیچے اترا، باپ بھی آوازیں دے رہا ہے، اور گاڑی بھی چل پڑی، اور وہ نیچے کھڑا ہوا تھا، اور یہ عام طور پر اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے ہیں، اس کا نام بھی تھا اسلام الدین، کیا نام تھا بچے کا؟ اب اسلام الدین باقی آ رہے، گاڑی چل پڑی رے، ارے باقی آ رہے، گاڑی چل پڑی، اسلام الدین، وہ اسلام کہے، وہ اسلام الدین کہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا باپ، اور ساتھ ڈبے میں اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور بچوں کو پتہ ہی آپ کو، وہ کہہ رہے اسلام میں باقی آ رہے، وہ لڑکے کہہ زندہ باد، وہ کہہ اسلام میں، وہ کہہ زندہ باد، وہ بیچارہ گاڑی بھی چل پڑی، اس کا ابا بھی چلا گیا، اور اسلام تلے کھڑا رہ گیا، شاہ فرمیندے اس سارے ماشاءاللہ گاڑی تے سوار میں اسلام تلے کھڑا ہے، ساری حالت اسلام تلے کھڑا ہے، اور اسلام کو ہم خود ذبح کر رہے ہیں اور سہارا لے رہے ہیں اس قسم کی چیزوں کا۔ تو یہ فرماتے تھے اسلامیہ کالج میں، اسلامیہ سکول میں، مسلمانوں کے سکول میں، اور جس ملک کو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، اس ملک میں داڑھی رکھنا قانون جرم ہے، سیکٹ کالج میں داڑھی رکھنا بہت آسان ہے۔ اس لیے بھائی اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی اور اپنے نظریات کا شدت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے اندر چیز کو منتقل کرو، نہیں کرو گے تو پھر بیٹھ کرو گے۔ آج انہوں نے اگر از خود اپنی کوئی جگہ، اپنے کوئی ٹوپی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی ٹائی والا، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، اس نے اس کے دل و دماغ کو خراب کر دیا، پھر آپ روئیں گے بیٹھ کے اور آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کا سمجھانا اور آپ کا بذات خود اس عقیدے پر عمل پیرا ہونا بڑی قوت کے ساتھ، بڑی عزیمت کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ، یہ نہ یاد رکھنا کہ یہ آپ ہی کو فائدہ دے گا، آپ کی اولاد کو بھی فائدہ دے گا۔ آج دیکھ نہیں رہے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا داری اور جیل کاٹی، مشقتیں برداشت کی، قربانی، ایثار، سب کچھ قربان کیا، اور آج الحمدللہ ان کی چوتھی نسل میں اللہ نے یہ کام واقع کیا۔ تو بنیاد بننے والا، کام کرنے والا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ 3-4 نسلوں تک باقی رکھتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو کیا اس سے ہماری اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن جب آپ اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد کا حق بھی ادا کریں گے تو آپ کو یقین فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت سارے خصوصیات کے باوجود یہ خصوصیت ہے بہادری، شجاعت، قوت، طاقت، ڈسپلن، نظم و ضبط، مثالی تھا ان کے دور حکومت کے اندر، مثالی تھا۔ تو اگر ہم اپنے اکابر پر، اپنے بزرگوں پر نظر دوڑائیں تو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، باقی بات شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان سے بلکہ انہوں نے خود کہا کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہمارا نظام سارا خراب ہو جاتا ہے، تو کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، حضرت تھانوی والا نظام، حضرت تھانوی والے نظام الاوقاف اور ڈسپلن، نظم و ضبط وہ قائم کر دیں، وہ قائم کر دیں، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
بھائی وہ تو تھانوی ہیں، وہ تو فاروقی ہیں. سبحان اللہ. آپ کو چاہتے بھائی تھانوی تو فاروقی ہیں. آیا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر اللہ نے جو جوہر رکھا تھا، ہندوستان میں ایک مرد جلیل کے اندر بھی فاروق اعظم کا وہ جوہر موجود ہے. ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے. 1000 کتاب امت کو دے کر گئے ہیں. میں فاروقی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم سے نہیں ہوتا. دیکھا نہیں حضرت عثمان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. ہم تو عثمانی ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ فاروقی تھے اور وہ ڈسپلن کو قائم کر سکتے تھے. اکبر شاہ کا نام سنا ہوگا، دین اکبر بھی سنا ہوگا. تو اس ظالم اور جابر بادشاہ کے نتنوں میں باغ ڈالنے والا، چنے چلوانے والا اس زمانہ میں کون شخص تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. سارا نظام جم کر دیا اس کا. فاروقی تھے مجدد صاحب، فاروقی تھے رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ سے سب بزرگوں کی قبر پر اللہ اپنے رحمتوں کے بارشیں برسائے، رحمتیں برسائے سب کی قبور پر. تو بھائیو ٹھیک ہے جی، تو بھائیو دوست بزرگوں، اسی دعوت کو لے کر، اسی پیغام کو لے کر، اسی مشن کو لے کر آپ حضرات کے ہاں کبھی کبھی حاضری ہو جاتی ہے. اور یہ جماعت آدھی کی جماعت ہے. اور 29 دسمبر کو مجلس احرار اسلام قائم ہوئی. حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی بقیہ زندگی کو جو انہوں نے جماعت کے علاوہ کام کیا، اس کو بھی اگر شامل کیا جائے تو اس جماعت کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے. کتنا ہو گیا بھائی؟ 100 سال ہو گیا ہے. اب بھی نام موجود ہے، کام موجود ہے، ادارے موجود ہیں، مشن موجود ہے. وجہ ان اکابر کے عمل میں، ان اکابر کے کردار میں اللہ نے جو اخلاص رکھا تھا، اور اس اخلاص کی برکت سے آج بھی یہ جماعت ہے. آج بھی جماعت زندہ ہے، کام کر رہی ہے. وقت نہیں میں آپ کو تفصیل بتاتا. انہی سراب کے دنوں میں الحمدللہ، اسی سراب کے دنوں میں الحمدللہ لاکھوں روپے کا سراب زدگان کے اندر سامان تقسیم کیا الحمدللہ. اور آپ کی اس غریب جماعت نے الحمدللہ ان دنوں میں وہ حضرات جن کے مکانات گر چکے تھے، تقریباً 25 کے قریب ان غریب لوگوں کو، وہ خاص طور پر ان بستیوں میں جو علماء تھے، آئمہ تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 25 کے قریب مکانات الحمدللہ زیر تعمیر ہیں. 2-3 تعمیر ہو چکے ہیں اور ان کے اندر وہ رہائش کر چکے ہیں. بقیہ مکانات آپ کی جماعت اور آپ کی طرف سے آنے والا فنڈ، اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم یہ ان کو مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں. بہت سارے علاقوں میں پانی کا انتظام نہیں تھا، جہاں ضرورت تھی وہاں آپ کی جماعت نے وہاں نلکے بھی لگوائے الحمدللہ، اور وہ بھی پانی لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہی کتابیں لٹریچر، وہی بات ہے کہ لوگوں کے عقائد کا تحفظ کرنا، لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا، اور عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے والے وائرس